الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا جو جمعے کا بیان تھا وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک ارشاد کی تشریح چل رہی تھی. صحیح مسلم کتاب الطہارت کی پہلی حدیث ہے اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے، طہارت جو ہے، یہ ایمان کا جز ہے یا ایمان کا نصف ہے. والحمد للہ تملأ المیزان، اور کلمہ الحمد للہ یہ کل قیامت والے دن میزان کو بھر دے گا. اور فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، زبان سے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو اجر سے بھر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ نور، لوگو نماز نور ہے. والصدقۃ برہان، لوگو صدقہ جو ہے یہ دلیل ہے. اور فرمایا والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کریم یا تیرے حق میں دلیل اور حجت ہے یا تیرے خلاف مدعی ہے. اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، کہ ہر روز صبح کو آدمی اپنے آپ کو بیچتا ہے،
کوئی اپنے آپ کو دنیا کے بدلے بیچ دیتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو آخرت کے بدلے بیچ دیتا ہے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی الطہور شطر الایمان، کہ لوگوں پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا نصف ہے یا جزو ہے۔ ٹیکنیکل تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر جو عوامی تشریح ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ شطر کا ایک معنی ہوتا ہے جز، شطر کا ایک معنی ہوتا ہے نصف۔ اگر جز والا معنی لیا جائے تو حدیث کا معنی ہوگا کہ پاکیزگی بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ اگر اس کا معنی آدھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہوگا پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا، بندہ کہے یار پاکیزگی ایمان کا آدھا کیسے ہو گیا؟ ایمان کا آدھا، اس لیے بعض علماء نے فرمایا ایمان سے مراد یہاں نماز ہے۔ قرآن کریم نے نماز پر ایمان کا لفظ بھی بولا ہے اور ایمان پر نماز کا لفظ بھی بولا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، لفظ ایمان کا ہے لیکن مفسر فرماتے ہیں مراد کیا ہے؟ نماز۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں ایمان سے نماز مراد ہے۔ معنی حدیث کا یہ ہو گیا کہ پاکیزگی جو ہے یہ نماز کا آدھا ہے، یعنی نماز دو چیزوں کا نام ہے، ایک شروع کی پاکیزگی کا کہ وضو ہو، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور دوسرا حصہ بھائی کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، ہم اس کو عام جمعے کے بیان میں اس طرح کی باریک باتیں نہیں لاتے۔ محدثین نے اور بڑی اعلیٰ توجیحات اس حدیث کی بیان کی ہیں، ہمیں تو جو سادہ اور عوامی رخ ہے اس حدیث کا بس وہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاکیزگی ہے یہ بھائی کیا ہے؟ یہ ایمان کا آدھا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پاکیزگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری یا تیسری وحی جو اتری ہے وہ سورہ مدثر ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ کا سارا دین جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ کے رسول پاکیزہ ہے، اللہ کی کتاب پاکیزہ ہے۔ اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ اپنے آپ کو پاک رکھے گا، ناپاک رہ کر اس دین سے، اس قرآن سے، اللہ کے نبی سے تم کسی طرح کا کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 4 باتیں لکھی ہیں کہ تمام نبیوں کی شریعتیں 4 باتوں کا خلاصہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ 4 باتیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی شریعت کا مغز ہے۔ ان میں سے ایک ہے طہارت۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ طہارت کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہیں، بلکہ ہر نبی کے دین اور شریعت میں طہارت کی جو حیثیت ہے وہ بنیاد کی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے شروع پر آیت لکھ دی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو پاکیزہ لوگ چھوئے، اس قرآن کو کون چھوئے؟ اور اہل قوبہ کے بارے میں بعض نے فرمایا اہل مدینہ کے بارے میں ہے یہ آیت، بعض نے فرمایا نہیں اہل قوبہ کے بارے میں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم کے آیات اتری، فرمایا رجال اللہ، فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں ایسے لوگ رکھے ہیں یحبون ان یتطہروا، یہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکیزگی بہت پسند ہے۔ سورہ توبہ میں ہے، 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ جس وقت قرآن کریم نے تعریف کی پاکیزگی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قوبہ کو بلا کے فرمایا اللہ قرآن کریم میں تمہاری پاکیزگی کی تعریف کر رہے ہیں،
تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نماز کا جب وقت ہوتا ہے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم پوری پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے اور جس وقت ہم استنجا واش روم میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی اپنی پاکیزگی کی پوری رعایت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بہت زیادہ پسند ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ پاکیزگی کا دائرہ صرف یہاں تک نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے پاکیزگی کے 4 درجے لکھے۔ نبی صاحب کتنے درجے لکھے؟ ایک ہے یہ ظاہری پاکیزگی، یہ تو ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ دوسری پاکیزگی کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا دوسری پاکیزگی یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھو۔ اس سے پتہ یہ چلا جھوٹ بولنے سے زبان ناپاک ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی نحوست نکلتی ہے کہ فرشتے بہت دور جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم ظاہری، اب پورا یورپ جو ہے ان کے یہاں بڑی پاکیزگی ہے، بڑی صفائی ہے، پاکیزگی نہیں بڑی صفائی ہے، ان کے روڈوں پر، ان کے ہسپتالوں پر، ان کے جسموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم ہے۔ اب انہوں نے صرف ظاہری پاکی کو لیا، ان کو باطنی پاکیزگی ہرگز حاصل نہیں۔ تو پاکیزگی کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا۔ اس سے پتہ چلا جس ہاتھ سے ظلم کیا جائے وہ ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، جس زبان سے جھوٹ بولا جائے وہ زبان کیا ہو جاتی ہے؟ وہ گندی ہو جاتی ہے۔ اور پاکیزگی کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے، سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ دل و دماغ میں کبھی بھی غیر اللہ کا گزر نہ ہو۔ اپنے دل و دماغ کو کس سے پاک رکھنا؟ اللہ کی یاد سے پاک رکھنا۔ اسلام پاکیزگی میں اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ ہمیں حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کر کے کھاؤ گے۔ ذبح تزکیہ، جانور کو پاک کرنا۔ جانور ذبح کرنے کے ذریعے پاک ہوتا ہے، اور جب تک جانور زندہ ہے اس کے اندر بہنے والا خون ہے۔ اسلام نے بہنے والے خون کو بھائی کیا کہا ہے؟ ناپاک کہا ہے۔ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کرتے ہوئے وہ خون کپڑوں کو لگ گیا، جسم کو لگ گیا، تو بھائی اس کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، اور اس کے اندر گندگی ہے۔ اسلام نے تو یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی، جانور کو کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اور آج بھی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی بہت اعتراض کیا کہ یہ کیا بات کہ اگر جانور خود بخود مر جائے اس کو کھاتے نہیں اور خود ذبح کے ذریعے مار کے کھاتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور اعتراض ہے نا اسلام پر، کسی اسلامی دشمن نے یہ بات کہی تھی کہ یار یہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، تعبیر دیکھیے کتنی خطرناک ہے کہ اگر جانور کو اللہ مارے اس کو کھاتے نہیں، خود مارے تو اس کو کھا لیتے۔ آپ تعبیر دیکھ رہے ہیں، الفاظ کتنے سنگین ہیں۔ اگر جانور، مولانا قاسم صاحب نونوت، چلو میں ذرا ڈکے چھپے الفاظ میں کھلا تو نہیں کہہ سکتا، خطیب حضرات تو اس طرح کے لطیفے سنا دیتے ہیں نا، ہمیں سنانے نہیں آتے، اور اللہ کرے ہمیں آئے بھی نہ۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کو مناظرے میں ہندو نے کہا تھا تم کیسے لوگ ہو، اللہ جانور مارے اس کو کھاتے نہیں اور خود مارتے ہو ذبح کے ذریعے، اس کو کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی پر الزامی جواب دینا ختم تھا۔ مولانا نے فرمایا ایک ٹوٹی وہ ہے جو اللہ نے لگائی ہے، اس کا پانی پیتے نہیں ہو، جو خود ٹوٹی لگاتے ہو اس کا پانی پیتے ہو۔ اب وہ دھنگ رہے گا، چونکہ مناظرے میں تو دو پیچ ہوتے ہیں، آپ کو پتا عدالت میں وکلاء نے تو پھر وکلاء کا تو اپنا ہی انداز ہوتا ہے دلیل دینے کا، انہوں نے تو ایک قانونی موشگافیاں، اور انہوں نے تو اپنا، انہوں نے کہا جناب اگر اللہ کی لگائی ہوئی ہر چیز سے پینا ہے تو یہاں سے بھی پانی پی لو، پھر یہاں سے کیوں نہیں پیتے ہو؟ اب اس مناظر کو لگ سمجھ گئی کہ اب آئیے ذرا اسلام نے کیا کہا۔
کہ جانور کو ذبح کرو. اس وقت آپ کسی بھی میڈیکل کے ماہر سے پوچھ لیجئے کہ ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ خون میں ہوتی ہیں. بھائی ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ خون میں ہوتی ہیں. جانور کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ جانور کو ذبح کرو، سارا بہنے والا خون نکل جائے، اس جانور میں جتنی بیماریاں ہوگی ساری نکل جائے، تاکہ جانوروں کی بیماریاں انسانوں میں منتقل نہ ہو. اسی لیے میں ایک بہت بڑے ماہر بین الاقوامی میڈیکل میں ان کی رائے کی بڑی حیثیت اور بہت بڑے شخص ہیں. میں ان کی ایک رپورٹ پڑھ رہا، ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ اسلام نے خنزیر کو کھانے سے منع کیوں کیا. انما حرم علیکم المیتۃ، قرآن نے فرمایا نا حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ ساری بیماریاں کس میں؟ خون میں ہے. جانور کو ذبح کرو، خون اچھی طرح نکلنے دو تاکہ ساری بیماریاں جانور کی نکل جائیں اور انسانوں کے اندر جانوروں کی بیماریاں منتقل نہ ہوں. جب جانور مر گیا خود سے، اسلام نے کہا اس کا سارا خون اس کے گوشت کے اندر خشک ہو گیا اور جتنی بیماریاں تھیں وہ بھی جسم کے اندر کیا رہ گئی. ابھی مجھے کب کی بات، 3-4 دن پہلے مجھے ایک خاتون کا فون آیا کہ جی مجھ سے میرے پڑوسی ہیں یا میرے عزیز ہیں، میں بھول جاتا ہوں، دعا کریں. ان کے ایک اکلوتا ہی بیٹا ہے، اس نے کوئی شوارما، کوئی برگر، کوئی ایسی چیز کھائی ہے اور اس کا اندر کا پورا نظام اڑ گیا اور وہ کوما میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے. اور اب مجھے 3 دن پہلے، اب پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، دعا کیجیے. ایک ہی بیٹا ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے. اس میں ڈاکٹروں نے کیا کہا؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ جو چیز اس نے کھائی ہے اس کے اندر جو مرغی تھی وہ مری ہوئی تھی، مردار تھی. اب وہ مری ہوئی ہوگی، بیماریاں ساری مرنے سے، اور اس کی نالاکی بڑھ گئی. اب اس بچے نے جیسے کھائی، اندر کا بھائی پورا نظام کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی جگر بھی جواب دے گیا، معدہ بھی ختم ہو گیا، گردے بھی فیل ہو گئے، سارا سسٹم ہی اندر کا تباہ ہو گیا. تو ایسے موقع پر سمجھ میں آتا کہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ مردار کھانے کی اسلام میں اجازت، چونکہ اس کا خون اس کے اندر کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا ہے، ساری بیماریاں اندر جذب ہو گئی ہیں. یہ جب انسان کھائے گا انسان کو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے ہمیں حکم دیا، بلکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جانور ذبح کرو شروع میں صرف اس کی 4 رگیں کاٹو اور اس کا خون نکلنے دو. آپ نے کسائی حضرات کو دیکھا ہے نا کہ وہ یک دم یوں تکبیر پڑھتے ہیں اور آخر تک مکمل کر دیتے ہیں اور اس سے جانور منٹوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پوری طرح خون نہیں نکل پاتا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ ابتدائی رگیں کاٹ کر چھوڑ دو تاکہ جانور کا جو خون ہے وہ سارا اچھی طرح نکل جائے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، اب خون کو تو اس وجہ سے حرام قرار دے دیا کہ جانور کو پاکیزہ کر کے کھاؤ، اور خنزیر کو حرام قرار دے دیا کیوں؟ میں ایک بہت بڑے ماہر کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی خنزیر واحد ایسا جانور ہے تمام جانوروں میں جس میں سب سے زیادہ بیماریوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی طاقت ہے. بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ جانوروں میں خنزیر واحد ایسا جانور ہے جو اپنے اندر سب سے زیادہ بیماریوں کو کھینچتا ہے. اور اس پر تجربات کیے گئے کہ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کا خون جب نکل جائے، بہہ جائے، پھر بھی ساری بیماریاں خون کے ذریعے اس کی نہیں نکلتی، گوشت کا حصہ بن جاتی. اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو جانور بیماریاں منتقل کرتا ہے ان میں سر فہرست جو ہے وہ خنزیر ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی نا، وہ تو ایک میڈیکل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، میں نے جب یہ بات پڑھی نا تو فوراً میری توجہ گئی، اگرچہ ہمیں اس تحقیق کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقل کے ترازو میں بھی 100% پوری نہ اترتی ہو. اسلام کے تمام احکامات 100% عقل کے بھی مطابق ہے. 100% کس کے مطابق ہے؟
عقل کے بھی مطابق ہے۔ کوئی حکم اسلام کا، میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ شوکت خانم جائیے، لاہور انمول میں جائیے، آپ ہمارے یہاں چلے جائیے ندی پور کے پاس جو ہے، اب ڈاکٹر حضرات کیا کہہ رہے ہیں؟ شور مچا رہے ہیں، چونکہ سینے کا کینسر سب سے زیادہ خواتین میں ہے۔ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ خواتین میں۔ تمام ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تھا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو بچہ جو ہے اس کو ماں 2 سال دودھ پلائے۔ کتنا عرصہ دودھ پلائے؟ 2 سال دودھ پلائے۔ حکم دیا قرآن نے بچے کو ماں 2 سال دودھ پلائے۔ اور زیادہ چھاتی کا کینسر ان خواتین میں آ رہا ہے جنہوں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو دودھ پلاؤ، یہ بچے کے لیے بھی حد درجہ مفید ہے۔ اب ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، وہ کہتے ہیں جن بچوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا ان کو بیماری جلدی پکڑتی ہے، ان کی قوت مدافعت اس درجے کی پہنچ نہیں سکتی، اور جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ان پر کینسر کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کریم نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی ہے۔ تو خنزیر کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ خنزیر وہ واحد جانور ہے جو سب سے زیادہ بیماریوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور اس کو جب ذبح بھی کر دیا جائے پھر بھی اس کے اندر کی بیماریاں خون کے ساتھ ساری نکلتی نہیں انسانوں کی۔ اس لیے یورپ میں جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے انہوں نے اس کی مثالیں لکھی، انہوں نے 1 صدی کی مثالیں دی کہ یورپ میں جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے وہ سب سے پہلے خنزیر کے گوشت پر پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی خنزیر کے گوشت کو بند کر دیا جائے، کیوں؟ اس کے ذریعے وبا کا اثر جلدی سے کس کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو میں نے جب یہ بات پڑھی میں نے کہا واہ واہ، قرآن میرے اللہ کا حکم ویسے تو نہیں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، اس لیے بھائی اسلام کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو۔ جو کس کے خلاف ہو؟ میں ایک دن ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے چلتے چلتے مزاح میں ایک بات کہی، ان کو نہ اندازہ ہوا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے دین کی بات اس سے لے لی کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، انسان کو حکم یہ ہے انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو بھائی منہ کے اندر سے سانس لینا بہتر ہے یا ناک کے اندر سے سانس لینا بہتر ہے؟ ناک کے اندر سے سانس لینا بہتر ہے۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ ناک میں اللہ تعالیٰ نے بالوں کے ذریعے وہ دفاعی سسٹم فٹ کیا ہے جو ہوا کو صفائی کر کے پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے، اور منہ کے اندر وہ دفاعی سسٹم ہے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشان، بھائی متوجہ ہونا، لیٹ ہمارے ملک میں چلتا رہتا ہے، آپ توجہ کریں میری طرف۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں کائنات میں جتنی نشانیاں چھپائی ہیں تمہیں دکھاتے رہیں گے، وفی انفسہم، خود تمہارے اندر ہم نے اتنی نشانیاں چھپائی ہیں کہ انسان کے اندر کے راز قیامت تک نکلتے رہیں گے، قیامت تک نکلتے رہیں گے کہ اس کے ناک میں، اس کی آنکھ میں، اس کے دماغ میں کیا کیا کمالات ہیں۔ بہرحال بھئی بات یہاں سے چلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، بھائی جو پاکیزگی ہے وہ کیا ہے؟ اب حاصل کیا ہو گیا؟ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے، غسل کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرے، اپنے جسم کو پاک رکھے۔ مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا جسم ناپاک ہو، اور وہ نماز سے پہلے اپنے جگہ کو پاک رکھے اور اپنے وجود کو حرام سے پاک رکھے، اپنے دل و دماغ کو غیر اللہ سے پاک رکھے۔ اسلام میں پاکیزگی کا حکم تو اتنی تاکید کے ساتھ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ جانور کے اندر جو ناپاک خون ہے اس کو بھی ذبح کے ذریعے پہلے پاک کرو، پھر اس کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا کہ ذبح کرنے کے باوجود بھی خنزیر جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اور اسلام ناپاک چیز کو کسی بھی حالت میں،
یہاں ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں، بڑی عمر کے مرد اور خواتین کو اکثر پیشاب کے قطروں کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اس کا، میں نے پچھلے جمعے میں جب یہ بات عرض کی تو 2-3 بزرگوں نے مجھے پوچھا کہ جی اس کا پھر کیا حکم ہے، بڑھاپا ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بھائی اسلام کا حکم یہ ہے، سمجھ لیجئے اس کو، اگر بڑھاپے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، کسی مثانے کی کمزوری سے مرد اور عورت کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ لاحق ہو جائے، تو اگر تو کسی کو یہ مسئلہ اتنا ہے کہ اس کو 1-2 منٹ بھی نہیں ملتے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے آپریشن کی وجہ سے کہ وضو جو ہے وہ 1-2 منٹ بھی نہیں ٹھہرتا، تو اسلام میں ایسا شخص معذور ہے۔ اسلام میں ایسا شخص کیا ہے؟ معذور ہے۔ اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نیچے کوئی اچھا کپڑا یا اپنی حفاظت کا سسٹم پہن کر اوپر شلوار پہن لے، اب اگر قطرہ جاری ہے کوئی حرج نہیں، یہ وضو کرے اور وضو کر کے اطمینان سے نماز پڑھتا رہے، چونکہ یہ معذور ہے، چونکہ یہ کیا ہے؟ معذور ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے یہیں کے ایک بزرگ حج پر عمرے پر گئے، اب ان کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، وہ بیچارے رو رہے ہیں 2 دن سے۔ 2 دن کے بعد ان کے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی ہمارے ابا جی حالت احرام میں ہے، احرام بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں آپ لوگوں کو، ہم کہتے تو ہیں، پریشان ہونا کس لیے ہے، پوچھ لو کسی سے۔ اب ان کو کہنے لگے جی وہ طواف نہیں کر سکتے، پیشاب کے قطرے ان کو جاری ہیں۔ میں نے ان کو کہا بھائی ان کو ایسے کیجئے، وہ نیچے کوئی کپڑا باندھ سکتے ہیں، سلا ہوا نہ ہو، سادہ جیسے نگوٹ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، اس طرح باندھ سکتے ہیں تاکہ پیشاب کے قطروں سے احرام جو ہے وہ ناپاکی کی طرف نہ جائے، اور اس کے بعد وہ کیا کرے؟ غسل کرے، وضو کر کے احرام باندھ کر اپنا طواف کرے، قطرے آتے رہیں گے، کوئی حرج والی بات نہیں، چونکہ وہ شرعاً کیا ہے؟ وہ معذور ہیں۔ اسلام نے انسان کی بشری کمزوریوں کی بہت رعایت کی ہے، اتنی رعایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی آنکھ لگ گئی، وہ سویا پڑا ہے، یا کوئی مسلمان بھول گیا کہ میں نے نماز ابھی پڑھی نہیں ہے، بھول گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب آنکھ کھلی اٹھ کر کیا کر لو، آپ الارم لگا کے سوئے کہ فجر میں اٹھوں گا، اور رات کو جب الارم بولنا غفلت سے ہاتھ لگ گیا یا پتہ ہی نہیں چلا تو جا کے 7 بجے آنکھ کھلی، بھائی گناہ ہوا؟ کوئی گناہ نہیں۔ آپ لاہور کسی کام سے گئے، مارکیٹ میں کام سے گئے، اور آپ کام میں ایسے لگے، توجہ نہیں رہی کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی، جب عصر کی اذان ہوئی، اوہ میرے تو ظہر ہی نہیں پڑھی، یہ بھول گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسلام نے اب جب یاد آیا کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے، اب قضا ہو گئی ہے، ظہر کو کس کے ساتھ پڑھ لو؟ عصر کے ساتھ پڑھ لو، اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس بھولنے پر معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، بعض دفعہ موضوع سے بات آگے سے، پہلی امتوں کو نسیان معاف نہیں تھا، بھائی پہلی امتوں کو بھول چوک معاف نہیں تھی، اس امت کو اللہ تعالی نے بھول چوک جو ہے وہ معاف کر دی۔ صرف اسلام کا ایک باب ہے جس میں اب بھی بھول چوک معاف نہیں ہے، پہلی شریعتوں والا حکم جاری ہے، بھائی وہ کون سا باب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ میں امتحان نہیں پوچھ رہا، اس نے پوچھا تھا کہ یاد رہے۔ اسلام نے پہلی امتوں کو بھول چوک معاف نہیں کی، اس امت کو حضور علیہ السلام کی برکت سے بھول کیا کر دی، جس کی میں نے مثال دی ہے۔ آپ جانور ذبح کرنے لگے، جیسے ہمارے یہاں قربانی پہ سارے تجربے کار تھوڑی ہوتی ہے، پھڑ لو کرتے 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 بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہی بھول گئے، اور تکبیر پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ وہ دعا تو پڑھی نہیں، بھول گئے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا حلال ہے تو کہ بھول گئے، اور میں نے نماز کی مثال ابھی دی۔ تو پہلی امتوں کو بھولنا معاف نہیں تھا، اس امت کو کیا کر دیا؟ بھول۔ لیکن صرف اسلام کا ایک باب اب بھی ایسا ہے کہ پہلی شریعتوں والا اصول لاگو ہے کہ اس باب میں بھول معاف نہیں ہے۔ بھائی وہ کون سا باب ہے؟ کون سا؟ شاباش، زندہ باد، حج والا باب۔ کون سا باب ہے؟ حج کا۔ میں نے کوئی مہینہ 2 مہینے پہلے اس کو حج کو اس میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ صرف حج کا باب، عمرے کا احرام کا باب یہ ہے کہ اس میں بھول معاف۔
اگر حالت احرام آپ نے باندھ رکھا ہے، آپ بھول گئے، آپ نے خوشبو لگا لی، تو دم آ جائے گا کہ نہیں؟ آ جائے گا۔ پورے حج میں جہاں آپ غلطی سے بھول گئے دم آئے گا، معافی نہیں ہے، باقی جگہ معاف ہے، باقی جگہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اور حج پر جا کے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ حالت احرام میں احرام باندھ رکھا آپ نے اور حدود حرم میں ہے، آپ نے کوئی شاخ توڑ دی، اب ڈبل، چونکہ حدود حرم کی وجہ سے بھی دم آ گیا اور حالت احرام کی وجہ سے بھی کیا آ گیا؟ آپ حدود حرم میں ہے، آپ نے کسی پرندے کو مار دیا تو ڈبل دم آ گئے، چونکہ ایک حدود حرم کی وجہ سے دم آ گیا اور دوسرا کس وجہ سے آ گیا؟ یہاں غلطی کوئی معاف نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ الطہور شطر الایمان۔ دوسری بات فرمائی والحمدللہ تملأ المیزان۔ لوگوں، تمہاری زبان سے جو الحمدللہ کا کلمہ نکلتا ہے، جس میں تم یہ کہتے ہو ساری خوبیوں کا مرکز اور منبع کون ہے؟ اللہ ہے، تمہیں زبان سے کہتے ہوئے بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا الحمدللہ، لیکن یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کے میدان محشر میں رکھے ہوئے وہ ترازو جو زمین و آسمان کو تول دیں گے، اتنے وسیع ترازو کو صرف ایک کلمہ الحمدللہ اپنے اجر سے بھر دے گا، اپنے اجر سے بھر دے گا۔ بھائیو میری بات سنو، یہاں حیرت ہوتی ہے کہ یار الحمدللہ کہنا، اب میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے 4 دفعہ تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ، یہ 5ویں مرتبہ ہو گیا، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے ہی 15-20 مرتبہ میری زبان سے الحمدللہ نکل گیا، تو ایک مرتبہ اخلاص سے کہا ہوا کس کو بھر دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ان ترازوں کو بھر دے گا جو اتنے بڑے ہیں کہ جو زمین و آسمان کو تول دیں گے۔ آپ یہاں سے ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے وہ مختصر لیکن مؤثر اتنی زیادہ ہے کیا بھائی بولیے؟ لیکن مؤثر، میں ایک بعض چیزیں شمار میں نہیں آتی لیکن وہ مؤثر اتنی ہوتی ہیں کہ پورے ماحول کو بدل دیتی ہیں۔ میں مثال دوں، آپ حضرات سب جانتے ہیں کھانے میں نمک کا ریٹ کیا ہے اور کھانے میں نمک کا اثر کیا ہے؟ بھائی سمجھ گئے؟ آپ کھانے میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ڈالیے، آپ بریانی پکا لیں، چاول بہت اعلیٰ ہے، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ، جی ماشاءاللہ جی ہم نے چھوٹے گوشت کی سب کچھ ڈال دے، اس میں نمک نہ ڈالے تو کیا بنا؟ کوئی مزہ آئے گا؟ اب نمک جو ہے ریٹ میں مجھے لگتا ہے سب سے نیچے، لیکن مؤثر کتنا ہے؟ آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، سیمنٹ ہر چیز، آپ نے ریت بھی دریا کا اعلیٰ منگوایا، سیمنٹ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خریدا، سب کچھ کرنے کے باوجود آپ نے جب وہ اس کا مسالہ بنانے لگے، سیمنٹ بھی اور ریت بھی اچھی طرح مکس کیا، لینٹر ڈالنا ہے، اس میں بجری بھی ہے، آپ نے سریا بھی سب کچھ باندھ لیا ہے، پانی نہیں ہے آپ کے پاس، ڈال لو گے بابر صاحب لینٹر؟ کوئی دم ایسا ہے کہ بھوک مارو دم؟ اب پانی کسی شمار میں نہیں، لیکن مؤثر کتنا ہے، اثر کتنا ڈال رہا ہے، رنگ کتنا چڑھا رہا ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود لینٹر میں صرف پانی نہیں ہے، لائٹ چلی گئی ہے، موٹر بند ہو گئی ہے، اب پورا سسٹم کھڑا ہے، او بھائی تمہیں ہوا کیا ہے؟ ہم نے 15 لاکھ روپے کا سیمنٹ منگوایا تھا وہ بھی موجود ہے، ہم نے 25 لاکھ روپے کا سریا منگوایا تھا وہ بھی موجود ہے، اور ہم نے اتنا اعلیٰ دریا کا ریت منگوایا تھا وہ بھی، اور سارا کچھ موجود ہے، ہوا کیا؟ کہیں گے مولوی صاحب پانی نہیں ہے۔ اچھا، اتنا مؤثر پانی جس کو ہم کسی شمار میں نہ لائیں؟ بھائیو حقیقت یہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کروڑوں اربوں سال ہے، بھی جوانی کی کوئی بڑھاپا اور کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ کون سی زندگی دیں گے اس کو پڑھ کے بندہ حیرت میں آ جاتا ہے، لیکن اس زندگی میں اثر نہیں ہے، وہ مؤثر نہیں، وہ زندگی مؤثر۔ یہ زندگی
دیکھتے دیکھتے یوں بڑھاپا. میں چند دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے اسلام آباد ایک جگہ گیا. ہم دارالعلوم کراچی میں 2004 کے جو ہم 409 طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوئے، اور ان کا ابھی 22-23 سال کے بعد اجلاس ہوا، تو ہم تقریباً 125 کے قریب وہاں اکٹھے ہوئے. آدھے پہچان میں نہیں آئے اور سارے داڑھیاں سفید ہو رہی ہیں. وہاں جا کر سچی بات یہ، میں 2 دن سے حیرت میں ہوں اس زندگی کے بودے پن پر، اس زندگی کے عارضی ہونے پر، اس زندگی کے یوں گزرنے پر. وہ ہمارے ساتھ ینگ نوجوان، اب کسی کو شوگر ہو گئی ہے، کوئی فلاں ہے، اور اتنے میں سے 22-23 ساتھی وہ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے. وہاں جا کے پتہ چلا فلاں کدھر ہے، یار وہ تو 2012 میں فوت ہو گیا تھا. فلاں کدھر ہے، وہ تو 2007 میں فوت ہو گیا تھا. یہ زندگی عارضی بہت ہے، لیکن بھائیوں مؤثر بہت ہے. جس طرح پورے کھانے میں نمک اثر ڈالتا ہے، اگر ہم اس زندگی کے مؤثر ہونے کو سمجھ جائیں تو ہم اس زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کریں. اس زندگی کا ایک اثر دیکھ لو، چھوٹا سا، اتنا چھوٹا کہ زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہا، بھائی یہ کیا کرے گا؟ میزان میں کل قیامت والے دن کس کو بھر دے گا؟ میں یہ واقعہ بڑی احتیاط سے سناتا ہوں چونکہ یہ کرامات میں سے ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں میں ممبر پر بیٹھ کر کبھی بھی کرامات بیان نہیں کرتا، چونکہ کرامات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن مجبوری میں کرامات ہیں، حق قرآن سے ان کا ثبوت ہے. اور بھائی حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، تو حضرت مریم نبی ہیں، اللہ کی ولی ہے، تو روٹین اللہ کی ولی ہے نا، تو روٹین سے ہٹ کے ان کے پاس پھل آنا یہ کیا ہے؟ حضرت مریم کی کرامات. تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے چونکہ کرامات ہر کسی کو سمجھے. لیکن یہاں ایک بیان کر دیتا ہوں کہ مؤثر، جیسے میں نے نمک کی مثال دی اور لینٹر ڈالنے میں پانی کی مثال دی، میری اور آپ کی زندگی ہے 60-70 سالہ، لیکن یہ مؤثر اتنی ہے، اس میں طاقت اتنی ہے، یہ اثر اتنا ڈالے گی کہ ایک مرتبہ اخلاص سے اگر الحمدللہ کہہ دیا تو کل قیامت والے دن میدان حشر میں وہ ترازو جو زمین و آسمان کو تول دیں گے صرف ایک کلمہ سے بھر جائے گی. مؤثر اتنی. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ مصر میں آج بھی جو حضرات، شاید کسی نے، مصر میں قبروں کا عجیب سا انداز ہے، پوری دنیا میں اس طرح کا انداز نہیں ہے. وہ زمین کے اوپر بناتے ہیں یوں عمارت موٹی، اور اسی کے اندر میت کو رکھ کے دفن کرتے رہتے ہیں. ایک قبر میں پتہ نہیں کتنوں کو دفن کرتے ہیں. اور جب قبر کھولی جاتی ہے تو دوسروں کے وجود پر نظر پڑتی ہے، دوسروں کی ہڈیوں پر نظر پڑتی ہے. اور میں نے خود وہ دوست جو مصر رہے ہیں، یہاں مصری قرہ مہمان وغیرہ ہیں، ان سے سمجھیے تفصیل، یہ وہ سنت کے خلاف ہے کیا؟ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں. علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ مصر میں ایک مرتبہ ہم ایک قبر میں کسی میت کو دفن کرنے کے لیے، وہ چونکہ یوں بناتے ہیں قبر، وہ جب اس کی سائڈ سے توڑ کے کھولا، کہنے لگے ہم نے، علامہ جلال الدین سیوطی جیسا بہت بڑا مورخ بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، بہت بڑا بندہ ہے، میں کسی ایرے غیرے کی بات نہیں بیان کر رہا، چونکہ یہ کرامت وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. کہنے لگا جب میں نے قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ اندر ایک بزرگ بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. میں ان کو دیکھ کر حیرت میں آ گیا، نورانی چہرہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصہ سے تلاوت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا جی میں زندگی میں چونکہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور یہ احادیث سے ثابت ہے بھائی کہ جو روحیں یہاں جو زیادہ کام کرے گی، جو نیکی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی اور برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو، دیکھو انبیاء کو نماز پسند ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں. تو چونکہ ان کو قرآن پسند تھا، جی میں جب سے مجھے دفن میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پوچھا آپ نے کتنے قرآن مکمل کر لیے؟ کہنے لگے میں نے 70,000 قرآن کریم مکمل کر لیے. کتنے؟ جب ان کو حیرت ہوئی نا
پتہ نہیں علامہ سیوطی چونکہ بہت بڑے مفسر اور محدث تھے، اللہ نے نکتہ سمجھانا تھا، اللہ نے مدد کی، تو ان کو حیرت ہوئی 70,000 قرآن. کہا ہاں بھائی 70,000 قرآن، تعجب نہ کر، اس پر ایسے کرو تم ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ کے اس کا اجر مجھے دے دو، میرے 70,000 قرآن کا اجر آپ لے لو، اس لیے کہ میں دنیا کی مؤثر ترین مکلفانہ زندگی سے گزر چکا ہوں. میں یہاں تلاوت تو کر رہا ہوں لیکن میری تلاوت پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے، چونکہ میں مکلفانہ زندگی سے گزر چکا ہوں. اور علامہ جلال الدین سیوطی سے کہا بیٹا تو ابھی مکلفانہ زندگی میں ہے. میں یوں کہہ سکتا ہوں سمجھانے کے لیے، الفاظ اچھے نہیں ہیں سمجھانے کے لیے، میں یوں کہہ سکتا ہوں بیٹا تو ابھی اس مرحلے پر کھڑا ہے جہاں تیری نیکی کا ریٹ لگتا ہے. میں اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں جہاں میری نیکی کا ریٹ نہیں ہے، میری نیکی کا ریٹ نہیں ہے. تو 70,000 قرآن میرے لے لے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا اجر مجھے پہنچا دے. تیرے سبحان اللہ کے اجر کا ریٹ اللہ کی مارکیٹ میں ابھی ہے، چونکہ تو موت کے ذریعے مکلفانہ زندگی سے ابھی گزرا نہیں ہے، میں گزر چکا ہوں، مجھے کوئی اجر. اس لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ جو ہے وہ کس کو بھر دے گا؟ میزان کو بھر دے گا. یہ بات میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے عرض کی کہ میں نے لوگوں کے جملے بھی سنے ہیں، پھپتیاں کستے ہیں، مولویاں نہیں گالنے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو گے تو یہ اجر ملے گا. یہ مولویوں والی باتیں ہیں. اور بھائی مولوی کی کیا اوقات ہے؟ یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. لوگو سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے، اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کے اجر کو اللہ مجسم کر دے، کیا کر دے؟ جسم دے دے، تو جناب وہ زمین و آسمان کے خلا کو کیا کر دیں گے؟ اور بھائی چونکہ حالانکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اجر زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی خلا ہی صرف یہ ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، وگرنہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا اجر کوئی کہے گا اس پہ بھی لوگ مذاق اڑائیں گے. چلیں میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کی ایک بات آپ کو سناؤں. ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ کہنے لگے میرے پاس ایک پروفیسر آ گئے جو بین الاقوامی ادارے میں ملازم تھے، اور کہنے لگے جب میرے پاس آئے نا تو ان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ. بھائی سننا میری بات، ان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ. جرمن میں ہوتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ، پاکستان کے جو قرارداد مقاصد لکھنے میں وہ بھی شامل تھے، بہت بڑی شخصیت تھے. سیرت پر تو اللہ نے ان کو بہت عبور دیا تھا. اس صدی کے سیرت کے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے مصنفین میں سے ڈاکٹر حمید اللہ. کہنے لگے میرے پاس ڈاکٹر آئے جرمن کے، اور بیٹھتے ہی چہرے پر کیا؟ تنزیہ مسکراہٹ. مجھے کہنے لگے یار تمہارے نبی نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کوئی کہے تو اس کے اجر سے زمین و آسمان کو بھر دیا جائے گا؟ اب صحیح حدیث ہے. میں نے کہا ہاں کہی ہے. تو کہا آگے سے اس نے مجھے کہا یار تم لوگ اتنے پاگل ہو. کیا کہا بھائی؟ سن رہے؟ تم لوگ اتنے پاگل ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ زبان سے دو چھوٹے چھوٹے کلمے کہے زمین و آسمان کا خلا پر ہو گئے. ڈاکٹر حمید اللہ کہنے لگے اب وہ کافر ہے، نبی کے مقام کو وہ جانتا، میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ نے میری مدد کی. میں نے کہا آپ فلاں لیبارٹری سے وابستہ ہو، جرمن کی جو ایٹمی لیبارٹری ہے اس سے وابستہ ہو؟ جی. آپ کے یہاں فلاں کیمیکل بنتا ہے؟ جی بنتا ہے. فلاں کیمیکل بنتا ہے. میں نے ان کو ایک کیمیکل کا، وہ انگلش الفاظ وہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے، کہنے لگا آپ کا وہ جو کیمیکل ہے اگر وہ 1 کلو کیمیکل کو آگ لگائی جائے، اس کو ہیٹ دی جائے تو وہ کتنی جگہ کو گھیرے گا؟ اس نے کہا جی کم سے کم جو ہے اس کا وجود اتنا پھیل جائے گا کہ ہمارے شہر کے برابر ہو جائے گا. آپ نے دیکھا آج کل یہ کیمیکل ہے کہ نہیں؟
وہ تھوڑے سے کیمیکل کو لگاتے ہیں تو اس کا وجود کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کہنے لگا میں نے اس کو اسی ہی کی زبان میں 8-10 مادوں کی مثالیں دی. جب میں نے مثالیں دی تو اس کے رنگ اڑ گئے. مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری تو کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں گئی. میں نے مثالیں دے کر اسے کہا وہ اللہ جب مادی ذرات میں یہ طاقت رکھتا ہے. بھائی سننا میری بات, آپ جائیے مری پہاڑی علاقوں میں اور بیج دیکھیے دیار کا چھوٹا سا اتنا سا, اللہ اس بیج کو پروان چڑھاتے چڑھاتے تنا بن جاتا ہے 200 فٹ کا. بھائی کتنے کا؟ 200 فٹ کا. اس کی موٹائی 3 بندوں کے جفے میں آتی ہے. وہ ایک دانے سے نکلا ہے اتنا, اور جب اس کو کاٹا جاتا ہے لگ پتا جاتا ہے, جب اس کو گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں اس کے پھٹے چرتے ہیں, اور جب اس سے دروازے کھڑکیاں بنتے ہیں تو پورے پلازوں کی 2-4 درخت بنا جاتے ہیں. جناب یہ چھوٹا سا بیج تھا, اللہ نے اس مادی دنیا میں اس بیج کو پانی کے ذریعے طاقت دی, اور یہ اتنا بھاری وجود ہو گیا کہ تم سے سنبھالا نہیں جاتا. جس اللہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ مادیت میں اتنی ترقی دے سکتا ہے, روحانی دنیا مادیت سے بہت اوپر کی ہے. اس نقطے کو سمجھنا, ضائع نہ کرنا. روحانی دنیا مادیت سے کیا ہے؟ بہت اونچی ہے. روحانیت کے وجود مادیت سے بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادی دنیا میں تھے, لوگوں کو سفر معراج سمجھ نہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مادی دنیا سے اللہ نے اٹھا کر کس میں لے گئے؟ روحانی دنیا میں لے گئے. تو ایک قدم بیت المقدس پر پڑا, دوسرا پہلے آسمان پر پڑا. چونکہ روحانی دنیا کے فاصلے کچھ اور چیزیں ہیں, تو جو اللہ مادیت میں یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ایک بیج کے اندر سے اتنی بڑی لکڑی اور اتنے بڑے درخت کو بنا سکتا ہے, تو بھائیو روحانی دنیا میں میرے اللہ کے پاس وہ طاقت ہے. اور اس کا میدان محشر میں اندازہ ہو جائے گا کہ جس کی زبان سے الحمدللہ نکلا, اخلاص سے نکلا, اور سبحان اللہ نکلا, اخلاص سے نکلا, تو زمین و آسمان کے خلا اللہ اس سے پر کر دے گا. اس لیے دیکھنے میں یہ حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن میں جس تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو مسلمان عقلی اور نظریاتی طور پر بھی اسلام کی ان باتوں کو 100% اچھی طرح سمجھ جاتا ہے. ان میں کوئی بودھ والی بات نہیں ہے. یہ حدیث پوری نہیں ہو سکی, انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آئندہ صحیح. وآخر دعوانا